اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھا، ان کے دربار میں ایک شخص آیا جو اللہ کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کائنات طب رفتار سے خود بخود بنی ہے اور خود ہی چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے اور کوئی بھی اس کا بنانے والا نہیں۔ یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اس نے چیلنج کیا تھا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کر سکوں، اور لوگ جو غلطی میں مبتلا ہیں اور اپنی طاقتوں کو خامخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ تو زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا۔ رات کا وقت تھا، رات کو ہی خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس شخص سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور اسے راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے جسے لوگ دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے اور ایک جانب شہر تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے دوسری جانب شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ پیغام دینے والے نے کہا کہ اصل میں دربار میں ایک آدمی آیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا آپ جا کر کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس آ گیا اور کہا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا تھا۔ خلیفہ وقت وزراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار ہو رہا تھا مگر امام صاحب نہیں آئے۔ رات کے 12 بج گئے مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی بھی غائب تھے۔ اس شخص نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بہت بڑا فلسفی آیا ہے اور میں اس سے نہیں نمٹ سکوں گا، اسی لیے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، اور میری بات کا یقین کریں کہ وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ وقت بھی پریشان تھے، درباری بھی حیران تھے، اور وہ شخص بیٹھا ہوا شیخی دکھا رہا تھا۔ جب رات کا 1 بجا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ربانی کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ اتنی دیر میں کیوں آئے ہیں؟ آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا اور اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کی وجہ کیا تھی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اتنی دیر لگا دی جائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ آپ یقین کیجئے عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ یہ قصہ پیش آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ کچھ اس انداز میں پیش کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا۔ آخر حادثہ کیا پیش آیا؟ فرمایا، بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ سارا دربار سر تا پا شوق بن گیا، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا کہ فرمائیں کیا قصہ پیش آیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قصہ یہ پیش آیا، جب میں محل میں آنے کے لیے چلا، دریا کے کنارے پر جب پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح تھا نہ کوئی کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں گا۔ اسی اثنا میں کھڑا تھا کہ میں نے ایک حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنا شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ تختے خود بخود ہلنا شروع ہو گئے اور جڑتے جڑتے کشتی کی صورت بن گئی۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر ان کو کون جوڑ رہا ہے؟ اوپر نیچے خود بخود تختے لگتے گئے۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئیں اور خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگی اور جڑ جڑا کر بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے، ان کے سوراخوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روہل نکلنا شروع ہو گیا
اور ان سوراخوں میں بھرنا شروع ہوا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھتی ہوئی آئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی کہ گویا مجھے سوار کرنا چاہتی ہوں۔ میں کشتی میں بیٹھ گیا اور وہ کشتی خود بخود چلی، مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کی دھار پر پہنچے، پانی جس طرف جا رہا تھا کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی، کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچا اور کشتی جھک کر کنارے پر کھڑی ہو گئی تاکہ میں اتر جاؤں۔ میں اتر گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب ہی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے پر کھڑا یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی اور گھنٹے لگ گئے۔ اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ماجرا کیا تھا، اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے 8 بجے بلایا گیا تھا اور میں 1 بجے پہنچا ہوں۔ یہ ساری باتیں سن کر اس شخص نے کہا، امام صاحب، میں نے تو سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور بڑے فاضل آدمی ہیں، مگر آپ بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگ جائیں، خود ہی کیلیں لگ جائیں، خود ہی رول لگ جائے، خود ہی کشتی آپ کے سامنے آ کر جھک جائے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور کشتی خود بخود چلتی ہوئی آپ کو لے کر کنارے پر پہنچا دے؟ بھلا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانشمند، فاضل اور عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہے، لیکن آپ تو بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کیل ٹھوکنے والا نہیں ہے لیکن کیلیں خود بخود ٹھک رہی ہیں، کوئی روغن بھرنے والا نہیں ہے لیکن خود ہی روغن بھر گیا، کوئی چلانے والا ملاح نہیں ہے، کشتی خود بخود چل رہی ہے۔ امام صاحب، یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ امام صاحب مسکرائے اور فرمایا، اچھا یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، بغیر کیل ٹھوکنے والے کے اس میں کیل نہیں لگ سکتے، اور یہ اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، سورج بھی، چاند بھی، کیا خود بخود چل رہے ہیں؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ کیا ایک معمولی کشتی بغیر انسان کے نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا جہان خود بخود بن جائے گا؟ تمہاری عقل بچوں جیسی ہے، یا پھر تم میری عقل میں نادان ہو۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایسی دلیل پیش کی کہ اس آدمی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ اپنی ہار تسلیم کر کے سر جھکائے دربار سے باہر نکل گیا۔ اب کیا بحث کریں؟ جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اتنے پیارے واقعے کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہماری خصوصی دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔